کیا بات ہے، یہ نہیں ہوگا، اور دنیا آج یہی سمجھتی ہے۔ ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا، صلاح الدین ایوبی نے جس برنس کو اس روئے زمین سے نکال کر کے زمین کو پاک کیا تھا، وہ حالات آئیں گے میرے عزیزوں۔ پھر اللہ کریم کسی محافظ بیت المقدس کو بھیجے گا۔ بے شک میرے نبی کا بے فرمان شک ہے، بے شک لا تزال عصابة من امتی انشاءاللہ۔ يقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق الى ان تقوم الساعة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے ارد گرد ہمیشہ لڑتی رہے گی حق کے لیے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آفتاب عالم۔ محترم حضرات، آج پھر ہم لوگ ایک تقریر سماعت کریں گے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب سے۔ ظاہر سی بات ہے، جو قوم حق پر ہوتی ہے انشاءاللہ اس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں روزمرہ جنگ ہوتے رہتے ہیں، وہاں کے مسلمان کو مارا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ قوم حق پر ہے، اور اللہ کے فضل سے بہت جلد وہاں اللہ کا مدد بھی پہنچے گا۔ تو اسی چیز کو آج ہم مفتی سلمان اظہری کی زبانی ہم لوگ سماعت کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اور کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا، بے شک بے قیامت شک آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور وہ اہل حق رہیں گے ہر زمانے میں۔ آج یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے کتے اب گلیوں میں آ گئے بھونکنے کے لیے، حالات دیکھ دیکھ کر کے۔ اور جس بھی میڈیا، دجالی میڈیا کو کھولو، شروع ہو دجالی گیا میڈیا شروع ہو گیا ان حالات کو بیان کر کر کے۔ دیکھو یہاں پر ان کو کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے کاٹا جا رہا ہے، کیسے ان کے چیتڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ شرم کرو ظالموں، 6 مہینے کے بچوں کو بھی آتنکوادی کہتے ہو، ہزاروں بچوں کا خون ہو گیا۔ پھر بھی یہ تغلی دنیا ایسی ہے جو رشیا کو آتنکواد نہیں کہہ سکتی، جس نے یوکرین کو راکھ میں بدل کر رکھ دیا ہے، وہاں کوئی نہیں کہتا اس لیے کہ ان کا دادا ہے۔ اور یہاں پر چھوٹی سی ایک جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ وقت آئے گا میرے عزیزوں، یہ حالات جو آج پیدا ہو رہے ہیں، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ بے رب شک فرماتا ہے لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں یہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یا ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کو ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پچھلوں کو آزمایا گیا تھا، کہ ان کو سخت تکلیفیں آئیں۔ پچھلے دور کے ان جیالوں کو آزمایا گیا، سخت تکلیفیں آئیں، ان کو ہلا دیا گیا تھا۔ وہ زلزلوا، یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مولا فرماتا آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ حالات آ جانے کے بعد بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے، لیکن تمہارے دلوں میں نروس پن نہ آئے، ڈر اور نا امیدی نہ آئے۔ وہ اللہ جو ابابیلوں کو بھیجا، وہ رب ذوالجلال جو بدر میں اپنے نبی کے چاہنے والوں کو 5000 فرشتوں سے مدد کیا، وہ رب ذوالجلال جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا، وہ رب ذوالجلال جس نے تپتی ہوئی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو سلامت نکالا، وہ رب ذوالجلال جو تیز و ترار چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کی حفاظت کی، وہ بے شک کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے وہ شک حی و قیوم ہے، اس کی ذات پر توکل رکھو، یقین رکھو، مدد آئے گی۔ نہ بے شک آئے گھبراؤ گی۔ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی بے ہے۔ شک سبحان غزہ کی اس سرزمین پر چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے ٹکڑے اڑا دیے جاتے ہیں، پھر بھی مولانا اسٹیج پر بیٹھ کر کہہ رہا ہو میرا دین غالب آئے گا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اس سے برے حالات بھی ہو جائیں،
تب بھی میں کہوں گا میرا دین غالب آئے گا، بے شک، اس لیے بے نہیں شک، کہ یہ میرے پیٹ کی بات ہے بلکہ کائنات کے خالق کی بات ہے۔ بے شک، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان رب اللہ، ذوالجلال نے فرمایا اور یہ ہو کر رہے گا، بالکل ہو کر رہے گا۔ دین غالب آئے گا۔ ان حالات میں لوگ یہ کہتے ہیں جب ہر طرف سے ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہماری ہی ٹکڑے ہو رہے ہیں، سارے ظلموں کا نشانہ ہم ہی ہیں، بالکل، پوری دنیا نے مسلمانی ہم کو جو ہے ٹارگٹ نمبر 1 سب پر رکھا ہوا مسلمانوں کو ہی ہے۔ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اس دور میں آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں میرے عزیزو؟ آپ کو میں اسی ڈر سے نکالنا چاہتا ہوں، اسی خوف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے ہم نئے انداز کے یہ سارے حالات دیکھنے والی قوم سے تعلق نہیں رکھتے، جی جی جی، بالکل ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 14 صدیوں سے ہمارے بڑوں نے ہمیں کربلا کی کربلا کا داستانیں میدان سنائی۔ یاد ہے۔ کیا بے بات شک، ہے، کیا بات ہے، ہر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زمانے میں سبحان اللہ۔ علماء نے، ہمارے ماں باپ نے کربلا ہمیں سنایا ہے۔ کربلا صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا، سینہ ٹھوک کر کے، سینہ پیٹ کر کے، رونے دھونے کے لیے نہیں سنایا جاتا۔ کربلا ہر سال اسی لیے سنایا جاتا ہے، اے امت مسلمہ یاد رکھو اسلام میں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی جائے گی، بے شک، جہاں اہل حق ہوں گے اللہ کی مدد ہوگی۔ بالکل، بالکل۔ کربلا میں اگرچہ اہل بیت سبحان رسول اللہ، اللہ کے سبحان اللہ، گھر کے سبحان نوجوانوں کے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے جیت انہی کی تھی، جیت انہی کی تھی۔ اسی طرح آج میں کہتا ہوں غزہ کو اگر ظالم و جبروتی طاقتیں مل کر کے تہس نہس کر ڈالیں، ان 20 لاکھ مسلمانوں کو مار کر ختم کر کے صحرا بھی بنا دیں، تب بھی ہم کہیں گے کہ غزہ کے اہل حق ہی جیت پائے ہوئے بے ہیں، شک، فتح انہی کی ہے، اس لیے کہ یہ حالات گزر جائیں گے۔ پھر اے کتوں تھوڑی دیر کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ بالکل۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل کل ہمارا ہمارا دور دور آئے آئے گا، گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا یا رسول رسول اللہ، اللہ، زندہ زندہ باد، باد، زندہ زندہ باد، باد، واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ، میں بات اب ناموں سے رسالت کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ جس نے اس ٹاپک کو پکڑ لیا حضور پاک کی عزت کو اور وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، میرے عزیزو صرف پھر وہ بلندیوں کا ہی سفر کرتا ہے، بے شک، پھر وہ عروج کی طرف ہے اور اس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جانتے ہو خلفائے راشدین میں سب کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اور ان کی عظمت اور ہیبت کا ایک الگ انداز تھا۔ قیصر اور کسریٰ بھی تھر تھر کانپتے تھے، بے شک، اور وہ ننگی پیٹھ پر پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا غلام رسول، غلام رسول، لیکن پوری دنیا طاقت کا لوہا مانتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلتا تھا۔ بے شک، عمر فاروق کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو جب امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، آپ کے آنسو نکل آئے، لوگوں سے کہا اے لوگوں سنو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں۔ میری حیثیت کیا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، میرے باپ سے میں روز مار کھاتا تھا، میں بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا، میرے باپ مجھے روز مارتے تھے، خطاب کا بیٹا وہ عمر ہوں، لیکن آج اس دور میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی نگرانی ہے۔ مصر بھی، فلسطین بھی، عراق بھی، شام بھی، یمن بھی، عرب کا یہ حجاز و نجد کا علاقہ پورا ایک عمر ابن خطاب کی نگرانی میں چل رہا تھا، جو اس دور کے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی بات ہوتی ہے، تنہا نگرانی چل رہی ہے۔ لیکن اس عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا یہ میں نے اپنے طاقت کے بلبوتے تم پر حکمرانی قائم کی ہے، میں اپنے عدل کے بلبوتے تم پر اس حکمرانی کا تخت بچھایا ہے، بے شک، نہیں، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں یہ جو آج مجھے حیثیت ملی ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں۔ بے شک، بے سبحان شک، اللہ، سبحان اللہ، اپنی سبحان اللہ، نسبت جب حضور سے مضبوط کریں، دنیا اس کی طاقت کا لوہا مانتی ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت پر جو آئے ہیں میدان میں،
اللہ کریم نے ان کے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے اور کفار و مشرکین کے سینوں میں ان کا رعب ڈال دیتا ہے۔ بے شک یہ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم خلافت کا زمانہ، ان کے متعلق جو لکھا گیا آج بھی موجود ہے۔ سینکڑوں میل دور رہنے والے کفار و مشرکین کی فوجیں صرف ان کے نام سے کانپتی تھیں، ڈرتی تھیں۔ یہی عنصر، یہی وصف میں آپ کہتا ہوں کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، یہ اس زمانے کا نہیں، ہر زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ لوگ آج یہ کہتے ہیں، بعض لوگ جو میرے ساتھ ہر جلسے میں انویسٹیگیشن کرتے بھی رہتے ہیں، اچھا ہر جگہ چلتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ ہمارے علاقے میں بھی آئے اور وہ بار بار ہم سے یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ چاہتے کیا ہندوستان میں؟ جہاں جا رہے ہو یہ پورے مجمع کو جمع کر رہے ہو اور جذبے میں اور ان کو جوش دلا کر کھڑا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ان کو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی بہت بڑی ایسی تنظیم بنا رہے ہیں جو بم باندھ کر کے کہیں اڑ جائے، انہیں شاید ایسا لگتا ہو، اسی لیے بار بار اس چیز کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں میرے عزیزوں، کھل کر کے۔ ابھی ہم اپنے ممبئی میں ایک مرکز بنا رہے تھے تو صاحب وہاں تک پہنچی باتیں، کچھ لوگ کہنے لگے یہ کچھ سرنگ بنا رہے ہیں جس میں جہاد سکھانے والے ہیں۔ چھوٹا سا ایک ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ایک مرکز بنانے کی بات کی تو ایسی باتیں پھیلائے۔ یاد رکھو ہم سرنگ میں نہیں سکھاتے، کھلے میدان میں بے سکھاتے، شک بے شک سبحان اور اللہ، وہ بھی کوئی ایسی ویسی تربیت نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ میاں میں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں چاقو چوری تلوار بندوق بارود تو دور ہے، تم بلیڈ لے کر کے بھی مت چلو، صحیح بات، اس لیے کہ بالکل پلاسٹک ٹھیک۔ کا بلیڈ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو کل فرنٹ پیج پہ تمہارا نام آتنکوادیوں کے ساتھ۔ ہاں، یہ تو آج کا مزاج ہے۔ اس مشن کی بات کر رہا ہوں، وہ بات اتنی ہے، چھوڑو یہ سارے ہتھیار، وہ ہتھیار کیوں نہیں اپناتے جو غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے؟ وہ سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ کی دولت، مصطفیٰ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ہم وسلم کی سبوں کو بھی محبت ہے توفیق دے کاملہ۔ کہ اپنے میں رسول سے، جانتا ہوں اللہ کے حبیب سے جب محبت اپنا کرنے کی نوجوان توفیق اس ہو۔ دولت سے بھرپور اللہ ہم لوگوں کو اور بھی سرشار ہو جائے توفیق عطا تو اس فرمائے، کا آمین۔ چلنا پھرنا دیکھ کر ہی کئی کیڑوں کو موت آ جائے، یوں ہی موت آ جائے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تنہا آپ حضور پاک کے عشق میں چلتے پھرتے ایک شکل تو بن جاؤ، کم سے کم اس کی بنیاد تو رکھو کہ دنیا تمہیں پہچاننے کے لیے تمہارا نام نہ پوچھے۔ کبھی کنفیوژن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہارے نام سے نہیں پتا چلتا تم کون سے دین کے ہو، تو دنیا پھر تمہارے باپ کا نام پوچھتی ہے، باپ کے نام پر بھی کنفیوژن آ جاتا ہے تو دادا کا نام پوچھتی ہے، پتہ نہیں چل رہا کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام راجا ہے، باپ کا نام ببلو ہے، دادا کا نام ٹینو مینو ہے، صحیح کہیں بات سے ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے عزیزوں ایسی نوبت کیوں آئے؟ آپ کا نام، آپ کے باپ دادا کا نام پوچھ کر کے دنیا یقین کرے۔ میں کہتا ہوں حضور پاک کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا سرشار کر لو، کسی گلی سے گزر جائے دنیا دیکھ کر کے کہے مدینے کی گلی کا غلام نظر بے شک آتا بے شک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں قید کر دینے سے یا ہمیں پھانسی دے دینے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جب مراد آباد میں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے۔ ایک ایسے مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھایا ہے جس کی زبان چلتی تھی تو ہزاروں لوگ اسے سنتے تھے اور پورے لوگوں میں اس کا ایک رعب تھا۔ ہم نے اس مولوی کو ختم کر دیا، مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا۔ انگریز 8 دن جشن منائے ہوں گے لیکن انہیں خدائی قانون معلوم نہیں۔ مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا رہے ایک عاشق رسول کو اور پروردگار عالم اسی مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر بے رہا شک ہے۔ سبحان اللہ سبحان رسول اللہ۔ پیدا کیا، جب وہ جوان ہوا تو صرف قلم سے نہیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ پوری تحریک چھیڑ دی، اور آج حالت یہ ہے انگریز ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر یہ سمجھتے تھے
کہ عشق رسول کا خاتمہ ہو گیا؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بریلی کی زبان پھر چلی ہے تو ایسے چلی، خطہ خطہ آج بولتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو محترم حضرات، یہ تھا آج کا ویڈیو جو آپ لوگوں نے سماعت کیا مفتی سلمان اظہری سے، اور میں امید کرتا ہوں بیان سننے کے بعد، تقریر سننے کے بعد آپ لوگوں کا دل ضرور منور ہو گیا ہوگا۔ تو یہ آج کا ویڈیو تھا، میں پھر نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گا، تب تک کے لیے دیجیے اپنے دوست محمد آفتاب عالم کو اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔